نبی سب سے اعلیٰ آئینہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی بولو سب سے بالا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم کے دولہ حضرت علامہ مولانا ابراہیم سلطانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے جی تو جلوہ افروز ہوں گے. انتظار کی گھڑیاں ختم تو ہماری بڑی ہی محترم شخصیت ان کے آنے پر ان کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے. تو میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا شہر اہل سنت فخر اہل سنت عالم بعمل عالم نقطہ دان میرے اور آپ کے واجب الاحترام حضرت حافظ پیر صاحبزادہ ابراہیم سلطانی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ابراہیم سلطانی صاحب کو اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کی یہ بابرکت محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ وحدہ لا شریک میلاد والے نبی کا صدقہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے.
دعائیں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، اللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہر ایک کی دلی مراد پوری فرمائے۔ قابل صد احترام پرنسپل قائد اعظم کالج جناب محترم محمد مسعود فرید صاحب، ان کے دیگر رفقا، مینجمنٹ کے حوالے سے جناب غلام غوث صاحب، اور اس ادارہ کے ڈائریکٹر وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہر ایک فرد کا نام لے کے شکریہ ادا کیا جائے۔ وہ یہ ڈیوٹی امین صاحب بخوبی پوری بھی کرتے رہے، میں سب کے ناموں سے واقف بھی نہیں، جتنے بھی حاضرین جمع ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کا میلاد سننے سنانے کے لیے بلا لیا ہے۔ اپنے محبوب کا ذکر ہو، رب کسی بیگانے کو کرنے نہیں دیتا۔ رب کے محبوب کا میلاد ہو، رب کسی بیگانے کو منانے نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں آج کس محفل پاک میں اکٹھا کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اپنا بنایا ہے تو اپنے محبوب کے لیے بلایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی اس خاص رحمتوں سے ہمیں ہمیشہ مالا مال رکھے۔ محترم مسعود فرید صاحب بڑی محبت کرنے والے، بسا اوقات یہ محبت میں اپنے جذبات چھپا بھی نہیں پاتے، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ آج کس نشست کے حوالے سے مجھے جو موضوع کا حکم دے دیا وہ بھی ان کی محبت کی عکاسی ہے۔ ایک تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے، نبی کریم کے والدین کی عظمت کے حوالے سے، اور دوسرا وہ موضوع دے دیا جو آج کل کے اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ جیسا بھی ہوا، جو انہوں نے وقت دیا اس کے اندر جس طرح بھی ہوا، جو کچھ بھی عرض کر سکا، اللہ وحدہ لا شریک قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ موضوع پر گفتگو سے پہلے سب سے پہلی گزارش یہ ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارے گھر میں پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، کوئی اور قیمتی چیز پڑی ہے، کہیں جانا ہے دعوت پہ، کسی شادی پہ، دن دو دن لگ سکتے ہیں، گھر کے دروازے بند کر کے تالے لگا کے جاتے ہیں ہماری قیمتی چیز چوری نہ ہو جائے۔ ہم اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے قیمتی ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ وہ شیطان جو رب کا ازلی دشمن، جس نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں اس اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ شیطان پیسے لے کے راضی نہیں ہوتا، شیطان ہمارا سونا چاندی چھین کے ہم سے راضی نہیں ہوتا، شیطان ہمیں کوئی دیگر معاملات میں مبتلا کر کے اس سے راضی نہیں ہوتا۔ شیطان تو ایمان والے کا ایمان نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔
हमने सबसे पहले अपने ईमान को बचाना है। जिसका ईमान सलामत है अल्लाह उसकी हर चीज़ सलामत कर दिया करता है। बुजुर्ग फरमाते जो अपना ईमान बचा के ले गया, जो दुनिया से अपना ईमान ले गया, ईमान सलामत ले गया, फिर वो रब की बारगाह में जाता है, मामूली गलतियां रब नज़रअंदाज कर देता है। रब बड़ा मुआफ़ करने वाला रहमान और रहीम है, बंदे से दरगुजर कर देता है। और जो मतलूब है, अगर ईमान ही सलामत नहीं तो फिर रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आइए अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। आइए अपने मुआशरे में देखें, अपने इर्दा गिर्द देखें, हम अपने घर में, अपने दोस्त अहबाब में देखें। अगर कोई बंदा, कोई ऐसा फ़र्द नज़र आ जाए जो नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के वालिदैन के मुतल्लिक कोई ऐसी बात कह दे, कोई ऐसे नाजेबा जुमला कह दे जो शायद हम अपने माँ बाप के मुताल्लिक बर्दाश्त न कर सकें, ऐसे बंदे से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, अपना ईमान बचाने की कोशिश करते हैं। जो ईमान बचा लेता है रब उसके दोनों जहां के बिगड़े मुकद्दर संवार दिया करता है। मुस्नद बाज़ार में एक रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे मरवी, आप फरमाते कुछ कुरैश के लोगों ने हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाके गुफ्तगू करते हुए अपने ख़ानदानी मामलात पे फ़ख्र किया। हमारा ख़ानदान, हमारा शजरा नसब, हमारा हस्बो नसब ऐसा है। कोई बातें की, कोई गुफ्तगू की। तो सैयदा सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने इरशाद फरमाया, मिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में अल्लाह के नबी मौजूद हैं। हमारी शान के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, नबी की ज़ात मौजूद है। इससे बड़ी हमारे लिए शान कोई नहीं। बड़े ख़ानदान के, बड़े कबीलों के सरबराहों के नाम हमने क्या करने, हमारे अंदर तो अल्लाह के नबी की ज़ात मौजूद है। तो नबी करीम के मुताल्लिक सुना तो कुछ लोगों ने यह कहा कि ये तो वो ज़ात है कि जैसे किसी गलत जगह पे फूल उगाया है। नबी करीम के वालिदैन के मुताल्लिक जुमला बोल दिया कि नबी करीम के वालिदैन की शान कम थी, उनकी शान ज़्यादा नहीं थी। ये तो अल्लाह ने इन्हें नबी बना दिया है, अब हम इनकी बात मानेंगे। हज़रत बिलाल के कानों तक ये बात पहुंची, नबी करीम को इत्तला दी। अल्लाह के नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ लोगों को इकट्ठा करो। लोगों को इकट्ठा किया। अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए और मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़वल्लाहि इन्नी लअफ़सलुहुम असलन व खैरुहुम मौदआ। फरमाया अल्लाह जुल जलाल की कसम, मैं तुम तमाम में ख़ानदान के एतबार से भी अच्छा हूँ और अपने असल, अपने आबा के एतबार से भी सबसे अच्छा नज़र आ रहा हूँ। कोई नबी की ज़ात के, नबी के वालिदैन के मुताल्लिक ऐसी बात कह दे, अल्लाह के नबी उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे पे नागवारी के आसार आ जाते हैं। आइए हम अपना ईमान बचाएं। जो ईमान बचाने की कोशिश करता है अल्लाह उसके दोनों जहां में आफियत अता फरमा दिया करता है। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे मरवी कि नबी करीम के अब्बा हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ नबी करीम की विलादत से पहले, तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, कालतिल मलाइकतु या इलाहना व सय्यदना बाकिया नबी का यतीमन ला अबन लाहू। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ हमारे परवरदिगार, है हमारे रब, तेरा लाडला नबी दुनिया में आने वाला है, सर पे बाप का साया नहीं, वो यतीम हो गया है। अल्लाह ने जवाबन इरशाद फरमाया, फरिश्तों अपने नबी की हिफाजत और मदद के लिए मैं अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। बताइए ज़रा दिल पे हाथ रख के, कोई बंदा रब की बारगाह में बुजुर्गी वाला ना हो, शान वाला ना हो, क्या फरिश्ते उसका ऐसे रब की बारगाह में ज़िक्र करते हैं? क्या फरिश्ते उसका इन अल्फाज में याद करेंगे? फरिश्ते उसे इस तरह रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे? फरिश्तों के अल्फाज बताते हैं कि फरिश्ते भी नज़र आते हैं मुस्तफ़ा के वालिदैन की सलामी के लिए तैयार नज़र आते चले जा रहे हैं।
مدینہ طیبہ میں 1978 میں مسجد نبوی کی توسیع ہوتے ہوئے کھدائی کی گئی تو جنت البقیع میں کچھ لوگوں کو نکال کے کہیں اور دفن کیا گیا، داخلی احاطوں سے نکال کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس دوران نبی کریم کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بھی کھولی گئی۔ اب 1350 سال کا عرصہ گزر گیا، قبر کھولی گئی اور جسم تو جسم رہا، مصطفیٰ کے والدین کا کفن بھی میلا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ خبر لوگوں نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو، وہ آج بھی اس شہر فیصل آباد میں موجود ہیں۔ ایمان والو، آؤ مصطفیٰ کے والدین سے محبت کرو، اور جو نبی کے ماں باپ سے محبت کرتا ہے خود مصطفیٰ اس ایمان والے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کو نقل کرتے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا تو جبریل سے میں نے اپنے متعلق پوچھا تو جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا پورے شرق و غرب میں جبریل نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ کے والدین جیسی شان والے والدین بھی میں جبریل نے کبھی نہیں دیکھے ہیں، اور جن کے ایمان کی، جن کی عظمت کی، جن کی بزرگی کی گواہی جبریل علیہ السلام دے رہے ہوں، وہ کائنات میں کون ہے جو ان کے ایمان کو کم کر سکے؟ ایمان والے آ جاؤ، مصطفیٰ کے والدین سے محبت کرتے جاؤ، اور نبی کے ماں باپ سے محبت تم کرو گے، اللہ تمہیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ چند باتیں، وقت کی کمی ہے، پورا موضوع نہیں اس میں ہو سکتا۔ حضرت معاذ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن یاد کیا، اللہ قیامت کے دن قرآن کے قاری کے ماں باپ کو عزت کا تاج عطا کرے گا۔ قرآن کے قاری کے ماں باپ کو اللہ برے میدان محشر میں عزت کا تاج عطا کرے گا۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہم اپنے ایمان سے سوال کریں، کبھی اپنے دل سے بھی سوال کریں، یارو ایک بچہ قرآن یاد کر لے، قرآن کا قاری اسے قرآن یاد کر دے، وہ قرآن یاد کر لے، رب قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ پہ کرم کرتا ہے، رب اسے میدان محشر میں عزت کا تاج دیتا ہے۔ اور جس ذات کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو قرآن عطا کیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے ماں باپ کی شان دیکھنے والی ہوگی، اور ساری کائنات کے ماں باپ کو عزتیں ملیں گی، تو محمد مصطفیٰ کی اماں سیدہ آمنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ فرماتا چلا جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی، میں ایک مرتبہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی، میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی نے ایک روٹی اپنے ہاتھوں سے لگا دی تندور میں۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ساری روٹیاں جو میں نے لگائی وہ پک گئی، ان روٹیوں کو تو آگ نے پکا دیا، جس روٹی کو، جس آٹے کے پیڑے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے تندور میں لگایا، روٹی بنا کے لگایا، صرف مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے، وہ آگ جلتی رہی، وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی، اور مصطفیٰ کے ہاتھ لگے آٹے پہ آگ اثر کرے تو روٹی بنے، وہ آگ اس پر اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اور جس آٹے پر ایک مرتبہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے، رب دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کرنے دیتا، اور قربان جائے اس ذات پر اور اس ماں پہ صدقے جائے، اور جس کے شکم اثر میں اللہ کا نبی موجود رہا ہے، اسے آگ تو کیا بلکہ وہ جہاں سے گزر جاتی ہے رب جنتیں بانٹ دیا کرتا ہے۔ سیدہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، سرکار نے دسترخوان پہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم نے تو ہاتھ صاف کیے دسترخوان سے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اب جب بھی مہمان آتے وہی دسترخوان بچھا دیتے، کپڑا ہے، دسترخوان ہے، میلا ہو جاتا، سالن کے کسی چیز کے داغ اس پہ آ جاتے،
میل کچیل آ جاتی؟ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے، جب بھی وہ کپڑا میلا ہوتا ہم اسے پانی سے صابن سے نہیں دھوتے، ہم اس دسترخوان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ آگ کرتی یہ تھی اوپر والا میل کچیل جل جاتا تھا، مصطفیٰ کے لگے ہاتھوں کے کپڑے کا ایک بال بھی نہیں جلتا ہے۔ ساری زندگی وہ دسترخوان استعمال کرتے رہے۔ جس کپڑے پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صرف ہاتھ لگا دیں اس کپڑے پہ اللہ آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور جس ماں کے اور جس باپ کے صلب اور شکم میں اللہ کا نبی جلوہ گر رہا ہے، اور کائنات میں ان جیسی عزت و عظمت والے ماں باپ کس کے نظر آئیں گے؟ یہ شان ہے اللہ کے نبی کے ماں باپ کی، اور جو اللہ کے نبی کے والدین سے محبت کرتا ہے خالق کائنات اس کی خالی جولی بھر دیا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک بات، یہ ابھی مسعود فرید صاحب بھی بتا رہے تھے، آج کا موضوع بھی یہی ہے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو ماں باپ کی بات ماننی ہمیں سکھائی کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھائی۔ مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی تو ہم کیا تھے؟ یہ ابھی مسعود فرید صاحب وہ عکاسی ترجمانی کر رہے تھے، ہم کیا تھے؟ ہم اپنے ماں باپ کی بچوں بچیوں کی کہاں عزت کرتے تھے؟ یہ اللہ کے نبی کا دین ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم جس نے بات سکھائی، جس نے ہمیں ماں باپ کی عزت سکھائی۔ بزرگ فرماتے ہیں نبی کے اماں سے، نبی کے ابا سے محبت کرو، نبی کریم کے والدین سے محبت کرو۔ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کے والدین نے کہہ دیا، وہ اپنی پنجابی زبان میں کسی نے جملہ بولا تھا، نبی کے والدین نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا، مصطفیٰ کے ماں باپ نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کسی امتی کے بارے میں کہ بچہ جی یہ تو ہمارے نام لیا کرتا تھا، یہ تو ہم سے محبت کیا کرتا تھا، تو بتائیے میدان محشر میں اس بندے کو اللہ کے نبی بازو سے پکڑ کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور وہ کون ہے خوش قسمت، اور جس کے جنت جانے کی سفارش اللہ کے نبی کے والدین کرتے ہیں، اور جس کی سفارش نبی کے والدین کرتے ہیں، کائنات میں اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کو لے کے مکہ میں تھی، دو پہاڑوں کے درمیان، یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، صفا مروہ کے درمیان انہوں نے پانی کی تلاش میں سفر کیا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چکر لگائے۔ نبی نہیں غیر نبی ہے، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں غیر نبی ہے، نبی کی گھر والی نبی کی اماں ہے، خود نبی نہیں، اور نبی نہیں ہے ان کے جن پہاڑوں پر قدم لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور جہاں ایک اللہ والی کے قدم لگ جائے رب کے نزدیک وہ پہاڑیاں بڑی عزت والی، بڑی شان والی، بڑی بزرگی والی، ان پہاڑوں کے درمیان چکر لگانا، وہاں پہ دوڑنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ اللہ نے عمرے اور حج کے رکن میں شامل کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس سنت پر عمل نہ کرے اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والو، نبی نہیں نبی کی والدہ ہو اور حضرت اسماعیل کی ماں ہو، جن پہاڑوں کے درمیان وہ چکر لگائے، رب قرآن میں ان پہاڑوں کی قسمیں کھا لیتا ہے، ان پہاڑوں کی شان اللہ بیان کر لیتا ہے۔ اور جس ماں کے شکم اطہر میں امام الانبیاء کی ذات موجود رہی ہے، اور جس باپ کے صلب میں امام الانبیاء کی ذات موجود رہی، اور کائنات میں ان جیسی ہستی نظر نہیں آتی ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے نیلی چھت کا مالک دونوں جہاں کے خزانے اٹھا کر اس بندے کے جولی میں ڈال دیا کرتا۔ آئیے اب جو مسعود فرید صاحب کا دوسرا حکم ہے ہمارا موضوع، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے، فرمایا میرا جو امتی چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو،
उसके रिज़्क़ में इजाफा हो। दो नेमतें, उम्र लंबी, रिज़्क़ में इजाफा। आज हम में से कौन है ज़िंदगी से मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली, कौन है जो आज ही मरना चाहता है? हर कोई लंबी उम्र की दुआ मांगता है। फरमाया जो लंबी उम्र चाहता है, रिज़्क़ में कुशादगी, रिज़्क़ में बरकत चाहता है, उसे चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करे। जो माँ बाप की इज्जत करता है, अपने वालिदैन की इज्जत करता है, रब उम्र में भी बरकत दे देता है, रब रिज़्क़ में भी कुशादगी अता फरमा देता है। लंबी उम्र अल्लाह का खास इनाम है। जितनी उम्र लंबी होगी उतनी नमाजें ज़्यादा, उतने सजदे ज़्यादा, उतने आमाले सालिहा ज़्यादा। वक़्त मौत का तो मुकर्रर है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। हम ज़िंदगी किसे समझते हैं? लंबी उम्र से मुराद इस हदीस तय्यबा में क्या है? हम ज़िंदगी समझते नब्ज़ के चलने का नाम है, सांसों के चलने का नाम है, दिल की धड़कन का नाम ज़िंदगी है। हम इन चीज़ों को ज़िंदगी समझते हैं। ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं हुआ करती, और शहीद की नब्ज़ भी बंद है, शहीद के दिल की धड़कन भी बंद है, और शहीद के सांस भी रुक जाते हैं। अल्लाह फरमाता वो कब्र में ज़िंदा है। ईमान वाले तो अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने माँ बाप को राज़ी कर, रब तुझे वो लंबी ज़िंदगी देगा। शायद तू कब्र में लेटा हुआ हो और तेरे नामा अमाल में अल्लाह नेक अमाल का इजाफा करता चला जाए। और किसी का इरादा हो, किसी के दिल में ख्याल हो, अल्लाह मुझे 100 साल की ज़िंदगी दे, रब 200 साल की ज़िंदगी दे, मैं माँ बाप को राज़ी करूँ, रब की बारगाह में सजदे करूँ, रब की इबादत करूँ, और वो तो अपनी उम्र पूरी करके दुनिया से चला जाए, रब उसके खिदमत माँ बाप के सदके ये इनाम दे देता है। बंदा कब्र में लेटा होता है, रब के कागजों में वो मुर्दों में नहीं जिंदों में शुमार होता है वो लेटा हुआ, उसके नामा अमाल में हर लम्हा नेकियां लिखी चली जा रही है। फरमाया जो चाहता है रिज़्क़ में बरकत हो, वो भी माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप को राज़ी करे। इसके दो मतलब हैं। एक तो रिज़्क़ में कुशादगी, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह मेहरबानी करता है। पहले जितने पैसों में महीना नहीं गुजरता था, माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह वो बरकत देता है, उतने रिज़्क़ में पूरे घर वालों के लिए वो काफ़ी हो जाता है, दिनों का इजाफा हो जाता है। रब उसमें इतनी बरकत देता है जो पहले 2 बंदों को काफ़ी नहीं होता। माँ बाप की खिदमत करने वाले के तवस्सुल से अल्लाह ये करम, ये मेहरबानी करता है, वो कई अफराद को काफ़ी हो जाता है। और रिज़्क़ का दूसरा मतलब ये भी है, रिज़्क़ का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं, रिज़्क़ का मतलब अल्लाह की हर अता को रिज़्क़ कहते हैं। अल्लाह इल्म की दौलत दे, ये भी रब का रिज़्क़ है। रब तकवा की दौलत अता करे, ये भी रब का रिज़्क़ है। रब किसी को अपनी मार्फत का जाम अता कर दे, ये भी रब का रिज़्क़ है। ईमान वाले तो अपने माँ बाप को राज़ी कर ले, उनकी खिदमत कर ले। हो सकता है तो अपने घर में लेटा हुआ हो, रब तुझे तकवा से भी आरास्ता कर दे, अपनी मार्फत का भी जाम रास्ता तुझे अता कर दे, और तेरी फिर निगाह उठेगी, और जिस पर निगाह पड़ती चली जाएगी, अल्लाह तेरी निगाह के सदके अगले बंदों के बिगड़े मुकद्दर संवार देगा। आइए अपने माँ बाप को राज़ी करें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तुम्हारी मुलाकात यमन के रहने वाले एक फ़र्द से होगी, उसके जिस्म पे बरस थी, जिसे हम अपनी ज़ुबान में फुलबैरी कह लीजिए, सफ़ेद दाग थे। बीमारी से निजात मिल गई, 1 दिरहम के बराबर छोटा सा एक दाग उसके जिस्म पे है। उस बंदे का नाम उवैसे करनी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमर जब तुम उससे मुलाकात करो, ये अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला, उससे अपने हक में दुआ करना। उवैस ऐसा है, माँ बाप की खिदमत करने वाला, जब भी हाथ दुआ के लिए उठाता है अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। ईमान वालों अपने माँ बाप की खिदमत करें। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, और जिसकी दुआ के पीछे एनर्जी माँ बाप की खिदमत की हो, और ताकत पीछे माँ बाप की खिदमत की हो, और माँ बाप की खिदमत बंदा मोमिन की दुआओं को अल्लाह के अर्श पर ले जाया करती है। ये हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की खिदमत के सबब सहाबियत का मर्तबा हासिल नहीं कर सके, सहाबी नहीं बन सके। माँ की खिदमत की वजह से नबी करीम के ज़माने में ईमान ले आए।
مدینہ طیبہ بھی حاضری ہوئی، اللہ کے نبی کسی کام سے باہر تھے، یہ واپس تشریف لے گئے اور دوبارہ نہ آ سکے، ماں باپ کی خدمت میں رہے، سرکار کا وصال ہو گیا، صحابی رسول نہیں بن سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی محبت فرماتے تھے، اللہ کے نبی یمن کی طرف منہ کر کے سونگا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر سے کیا سونگتے ہیں؟ فرمایا یہاں سے مجھے رحمان کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ یہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت ماں کی وجہ سے صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکے، بزرگان دین ارشاد فرماتے، حدیث کی کتابوں میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ بڑے میدان معاشر میں فرمائے گا شہید تم جنت چلے جاؤ، سخی جنت چلے جائے، نمازی جنت میں چلے جائے، روزے دار جنت میں چلے جائے، عبادت کرنے والے جنت چلے جائیں، درود پاک پڑھنے والے جنت چلے جائیں، اور سب کو ان کی عملوں کی زندگی کی وجہ سے رب جنت دے رہا ہوگا۔ ایک ویسے کرنے کے لیے بڑے میدان محشر میں آواز آئے گی، اویس تم جنت نہیں جا سکتے، یا اللہ میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، ساری کائنات جنت جا رہی، آج اویس کو جنت جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اویس اس بڑے میدان محشر میں، اور جس کا جی چاہتا ہے تو بازو سے پکڑ کے جنت لے جا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایمان والو آج اپنے ماں باپ کو راضی کرو، رب تمہارے ہاتھوں میں جنت کی ٹکٹیں عطا کر دے گا، اور جسے چاہتے رہنا جنتیں بانٹتے چلے جانا، اور ماں باپ کو راضی کر لو، اور ماں باپ کے قدم دو دو کے پی لو، اور جنت تو تمہارے ہاتھوں میں اللہ دے دے گا، اور جسے چاہتے جانا جنتی بناتے چلے جانا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھر میں ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا گھر جا کے بیٹھو، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ لوگ جائیں میدان جہاد میں، اپنی گردن کٹوائیں، اپنے بازو کٹوائیں، جسم زخمی کریں، مشقت کریں، دشمنوں سے مقابلے کریں، اور وہ سارا سفر کر کے واپس آئیں، اور یہ تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جو اپنے گھر بیٹھا ہے، اسے جہاد کا ثواب مل رہا ہے تو مصطفیٰ کی زبان اقدس سے مل رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کی ریاکاری کی وجہ سے، کسی کے دکھلاوے کی وجہ سے میدان جنگ میں جانا قبول نہ بھی ہو، لیکن جو گھر بیٹھ کے ماں باپ کو راضی کر رہا ہے، اور یہ تو نبی نے فرما دیا ہے، اسے گھر بیٹھے اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک تذکرہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابو اسماعیل دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، ایک مسجد میں پہنچا، وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے، اب حج کا لباس احرام باندھا ہوا پہنا ہوا، اللہ والے رہتے، ان کے پاس گیا زیارت کے لیے، دل میں خیال آیا زیارت کے لیے چلا گیا، پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حضرت جی دیکھتے نہیں احرام باندھا ہے، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب گھر سے آئے تھے ماں کی کیا حالت تھی؟ حضرت جی جب گھر سے آیا تھا ماں رو رہی تھی، ماں بیمار تھی، ماں کہنے لگی بیٹا اس سال حج رہنے دو، اگلے سال چلے جانا۔ پھر حضرت جی میں تو ماں کو روتا چھوڑ کے آ گیا، اللہ کے گھر کی محبت بڑی تھی، مجھے حج کا بڑا شوق تھا، میں ماں کو روتا چھوڑ کے حج کے لیے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، شیخ مومن کہنے لگے ارے اللہ کے بندے احرام کھول کے یہیں سے گھر واپس چلا جا۔ وہ دل میں سوچنے لگے یہ کیسا اللہ والا مجھے حج سے روک رہا ہے؟ وہ اللہ والا ہی کیا جو دل کے حالات سے باخبر نہ ہو۔ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ارے اللہ کے بندے دل میں کیا سوچتے ہو؟ اللہ نے توفیق دی، میں نے رب کی بارگاہ میں 50 حج کیے ہیں، میں نے 50 حج کیے، تو گھر واپس چلا جا اپنے ماں کی خدمت کے لیے، تیری ماں تجھے دیکھ کر جو خوش ہوگی اس خوشی کا ثواب مجھے دے دینا، میرے 50 حجوں کا ثواب تو لیتا چلا جا۔ اور یہ ماں کو راضی کرنا، ماں کی خوشی، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ایک خوشی اتنی باری ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کے گھر کے کیے ہوئے حج سے باری ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اسے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. جو اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہے نیلی چھت کا مالک اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو اپنے باپ کو ناراض کر دے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. آئیے ہم رب کی رضا کی تلاش کے لیے کبھی مکے کا حج کرتے ہیں, مساجد میں جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اور جنت تلاش کرنی ہے تو گھر میں آ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اور جنت کہیں باہر نہیں ملتی, جنت گھر میں ملتی ہے. کہاں ملتی ہے؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا الرضا الوالد رضا الربی, والد کی رضا رب کی رضا ہے. ایمان والے آ جا, تو گھر میں اپنے باپ کو اپنے والد کو راضی کر لے, اور تو باپ کو راضی کرتا ہے نیلی چھت کا مالک تو اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے. ہم کہاں بھولے پھر رہے ہیں, اور جنت کے لیے رب کی رضا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. ہمیں مارے مارے نہیں پھرنا, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رب کی بارگاہ میں انعام لینے کے لیے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, وہ خدمت کرتے رہے ہیں, اور لوگ تو قسم کھا کے کہتے ہیں اور ہم نے کائنات کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں دیکھی ہے اور جو ماں باپ کے قدم چومنے میں لذت ملا کرتی ہے. خوش قسمت ہے وہ نوجوان جن کے ماں باپ زندہ ہیں. خوش قسمت ہے وہ نوجوان جن کے ماں باپ زندہ ہیں. اس نعمت کی قدر کریں, ان کا خیال رکھیں, انہیں راضی کریں. جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ اس پہ بڑی مہربانی فرماتا ہے. رب کیا کچھ دیتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ فرماتے خواجہ باعزید بستامی کا مقام اولیاء اللہ میں ایسے ہے جیسے جبریل کا فرشتوں میں مقام ہے. یہ وہ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی, اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر بھی کرو والدین کی خدمت بھی کرو. ماں زندہ تھی, ماں کے پاس چلے گئے. اماں یہ اللہ کا حکم ہے, رب کی بھی عبادت کرنی ہے اور آپ کی بھی خدمت کرنی ہے. ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے, یا تو مجھے رب کے لیے آزاد کر دیجیے, اپنے حقوق کو معاف کر دیجیے. میں ہر وقت اللہ اللہ کروں, رب کی عبادت کروں, یا پھر ایسا کیجئے رب سے مجھے اپنے لیے مانگ لیجئے, میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں, باقی ہر وقت آپ کی خدمت کروں. ماں بھی تو عارف باللہ کی ماں تھی, فرمایا بیٹا جاؤ جا کے اللہ کو راضی کرو. جنگلوں میں چلے گئے, اللہ اللہ شروع کر لیا, کوئی کام نہیں. پانی مل جاتا پی لیتے, درختوں سے پھل کھا کے گزارا ہو جاتا. دن رات اللہ اللہ کرتے رہے. کبھی کبھی آتے گھر ماں کے پاس, ان کی ملاقات کر کے زیارت کر کے چلے جاتے. عبادت کرتے کرتے 40 سال گزر گئے. یہاں اس حال میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید نظر آ رہے ہیں, پوچھئے ان سے ذرا, 40 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ, 40 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے رہے. خواجہ باعزید بستامی 40 سال کے بعد دل میں خیال آیا باعزید چلو ماں کی گھر جا کے زیارت کر. گھر آئے, ماں کے پاس آئے. عشاء کے بعد اماں نے کہا اماں, ماں نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی, پانی پلاؤ. گڑھے میں دیکھا پانی نہیں تھا, پیالہ لیا مٹی کا, دریا سے پانی لینے چلے گئے. پانی لے کے واپس آئے, ماں سو گئی, آنکھ لگ گئی, بستر کے سرہانے کھڑے ہو گئے. 40 سال اللہ اللہ کرنے والا, راتوں کو جاگ کے جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے والا, ایک رات کیا کہتی تھی, ماں کے سرہانے کھڑے رہے. سخت سردی تھی, پیالے میں پانی جم گیا, پیالہ ان کے ہاتھ کے چمڑے میں جم گیا. فجر کی اذانوں کے وقت ماں کی آنکھ کھلی, ماں کی زبان سے جملہ نکلا بیٹا پانی. فوراً بیٹے نے پیالہ آگے کر دیا. ماں نے پیالہ اٹھایا, تھوڑا سا زور لگا, ہاتھ کا چمڑا ادڑ گیا, خون کے چند قطرے نکلے. ماں نے بیٹے کی فرما برداری دیکھی, خدمت گزاری دیکھی, ماں کے دل سے دعا نکلی اپنے بیٹے کے لیے, باعزید کے لیے. ماں کے دل سے دعا نکلی. ایک دعا ماں کے دل سے نکلی, باعزید کی کھڑے کھڑے چیخیں نکل گئی, اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے باعزید
اور جس نعمت کو تو 40 سال جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ تو تجھے ماں کی ایک دعا عطا کر گئی ہے. اور کہاں زندگی کے 40 سال اللہ اللہ کرنا اور کہاں ماں کی ایک دعا ہے, اس سے بڑی نعمت مل جاتی ہے. ایمان والو آ جاؤ, آج اپنے ماں باپ کو راضی کرو. یہ ماں باپ کی خدمت کا درس اللہ کے نبی نے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے, صحابہ فرماتے ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک بوڑھی عورت آ گئی, اللہ کے نبی فوراً دیکھا, اٹھ کے آگے بڑے, استقبال کی, گئے جا کے گلے ملے, استقبال کیا, ساتھ لے کے آئے. اب وہ بوڑھی عورت نبی کریم کے ساتھ ہی, صحابہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے, جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بوڑھی اماں بیٹھنے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اماں ٹھہرو, ایسے نہیں. اللہ کے نبی نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا, چادر کو اتار کے بچھایا, بچھا کے فرمایا اماں اس کے اوپر بیٹھو. اب وہ بوڑھی عورت اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی. صحابہ کہتے ہم بڑے حیران ہیں, وہ یہ بڑی عورت شان والی, بزرگی والی, اللہ کے نبی نے اسے اپنے کندھے کی چادر پہ بٹھا دیا ہے, یہ کتنی عظمت والی ہے. صحابہ کہتے پھر ہم دیکھ کے حیران رہ گئے. اللہ کے نبی جب خود بیٹھے تو چادر کے اوپر نہیں بیٹھے, اللہ کے نبی خود نیچے بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ کے, خاک کے اوپر بیٹھ گئے. کچھ دیر باتیں ہوتی رہی, راز و نیاز ہوتے رہے, گفتگو ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت واپس گئی, اجازت دے گئی. اللہ کے نبی گئے, الوداع کر کے آئے, سی آف کر کے آئے. اللہ کے نبی واپس آئے, صحابہ سے رہا نہیں گیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھی اماں کون تھی جس کے لیے آپ نے اپنے کندھے کی چادر کو بچھا دیا؟ اور پوچھو تو صحیح ایمان والوں, کسی اللہ والے سے اپنے دل سے پوچھو. اور نبی کی کالی کملی کا سایہ ہر کوئی مانگنے کے لیے تیار ہے, اور کاش یہ نعمت اس کا صرف سایہ ہی مل جائے. اللہ کے نبی نے اپنے کندھے کی چادر بچھا دی, صحابہ سے رہا نہیں گیا. یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ فرمایا صحابہ تمہیں معلوم نہیں, یہ میری رضائی والدہ حلیمہ تھی, اور جس کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا عطا کی ہے. اور یہاں پہ کوئی عارف کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم, یہاں اگر نبی کی حقیقی ماں موجود ہوتی, مصطفیٰ اپنی ماں کی عزت کے لیے اللہ کا عرش پکڑ کے زمین پر لے آیا کرتے. یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے سکھایا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں. جو ماں باپ کو راضی کر جاتا ہے وہ نیلی چھت کے مالک کا بھی پیارا ہوتا ہے, گنبد خضرا کے مکی بھی اس سے پیار کیا کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں. جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے وہ دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنوار کے لے جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ نے ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے یہ تو بتا دے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, یا اللہ جنت میں میرا ساتھ کون دے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم جاؤ فلاں علاقے میں ایک کسائی گوشت بیچنے والا قصاب ہے, وہ جنت میں تیرا پڑوسی. موسیٰ پریشان ہو گئے, قصاب ہے گوشت بیچنے والا, یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. بہرحال جیسے بھی تھا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, سارا دن دیکھتے رہے یہ کرتا کیا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی, پہلی امتوں کا. موسیٰ علیہ السلام اس کے نبی, خود چلے گئے, اب مسافر تھے وہ پہچان نہیں سکا. آپ بیٹھے رہے سارا دن, اس کے عمل دیکھتے رہے, وہ گوشت بیچتا رہا. شام کو گھر جانے لگا دکان بند کر کے, کچھ نرم نرم گوشت اکٹھا کیا اس نے, علیحدہ رکھا تھا, وہ لیا ساتھ, گھر چلا گیا. ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی, گوشت بنایا, شوربہ بنایا, اس کے اندر روٹی ڈال کے اسے نرم کیا. ایک ٹوکرا لٹکا ہوا تھا, اسے نیچے اتارا, اس میں ایک بوڑھا سا وجود ہے. اب اس عورت سے روٹی کھائی نہیں جاتی, شوربے میں نرم کی روٹی بھی کھائی نہیں جاتی, منہ میں شاید دانت بھی کوئی نہیں. وہ کسائی, وہ قصاب روٹی کا نوالا اپنے منہ میں ڈالتا, دانتوں سے چبا کے نرم کرتا. جب وہ روٹی کا نوالا نرم ہوتا, نکال کے اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال دیتا. وہ اتنا نرم نوالا وہ کھا گئی, جتنا کھانا تھا 2-4 نوالے کھائے. اب اس عورت کے لب ہلتے ہیں, آواز تو زیادہ بلند نہیں ہوئی, لب ہلے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت ہی. موسیٰ علیہ السلام نے کان نزدیک کیا تو وہ عورت کہہ رہی تھی جا بیٹا, تو میں ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے.
موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. ماں نے دعا کی بیٹا جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام حیرت سے اچھل پڑے اور کہنے لگے اماں مبارک ہو میں ہی موسیٰ ہوں. آج اللہ سے گزارش کی تھی جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ایمان والے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ماں کی دعا ابھی نکلی نہیں ہے, رب تیرے مقدر میں وہ نعمتیں پہلے لکھ دیتا ہے. رب اس نعمت کی بشارت کے لیے اپنا نبی بھیج دیتا ہے. اور تو آ تو صحیح اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے رب دونوں جہاں کی نعمتیں اٹھا کے اس بندے کی جولی میں ڈال دیا کرتا. بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک اللہ والے گھر میں سوئے ہوئے, فجر کی اذانوں سے پہلے دروازے پہ دستک, دروازہ کھولا, ایک آدمی جاننے والا سامنے کھڑا, اور جی اس وقت آگے خیر ہے. حضرت جی رات ایک خواب دیکھی وہ سنانے آیا ہوں. یار خواب دیکھی تھی فجر کے بعد آ جاتے, صبح آ جاتے. حضرت جی خواب ایسی تھی مجھ سے رہا نہیں گیا, بس سنانے کے لیے آ گیا. فرمایا کیا کہتے ہو, اب آ گئے تو بتاؤ. حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے آپ کی داڑھی مبارک کے ہر بال میں موتی لگے ہوئے ہیں, ہر بال میں موتی. ہم صبح اٹھتے ہیں بستر سے, باہر جاتے ہیں تو اپنا چہرہ دھوتے ہیں صابن سے پانی سے جیسے بھی ہو, چہرہ دھوتے ہیں, چہرے پہ کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جو کسی کو بدنما معلوم ہو, کسی کی ناگواری کا سبب ہو, چہرہ صاف ہو. ہم یہ روزانہ کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے اس بندے کے چہرے کی چمک کتنی ہوگی جس کی داڑھی میں ہر بال میں موتی لگے ہوئے ہیں. کتنا نورانی کتنا روشن چہرہ ہوگا. اللہ والے نے خواب سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ارے اللہ کے بندے کیا پوچھتے ہو. حضرت جی یہ عمل کیا تھا, اللہ نے ہر بال میں موتی لگا دیے, یہ کون سا عمل کیا. فرمایا کچھ نہیں, رات بارش ہوئی تھی, ماں کے پاؤں پہ مٹی کیچڑ لگا تھا. ماں نے فرمایا بستر پر لیٹتے ہوئے بیٹا میرے پاؤں صاف کر دو, مجھے گھر میں کوئی خشک کپڑا نہیں ملا. میں نے داڑھی کے بالوں سے ماں کے پاؤں صاف کر دیے, اللہ نے ہر بال میں موتی لگا دیے ہیں. ایمان والے کسی رنگ میں بھی اپنے ماں باپ کو راضی کر لے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے. اور جب تک یہ نعمت سلامت ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. پوچھو ان لوگوں سے اور جن کے سروں سے باپ کا سایہ چلا گیا, ماں کی دعائیں نہیں, پھر دنیا ٹھوکروں پہ رکھ لیتی ہے. آج اللہ مہربانی کرتا ہے, یہ رب کی مہربانی ایسے نہیں ہوا کرتی. اور پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اولاد کو ہر امتحان میں کامیاب اور سرخرو کر دیا کرتی ہیں. آئیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں وہ کیا کرے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ہم نے جنازہ پڑھا, شاید سمجھتے حق ختم ہو گیا, ہم نے کوئی قرآن خوانی کر دی, کل خوانی کر دی, کوئی ختم دلا دیا, سال بعد برسی کر لی, یاد کر لیا, کوئی ان کا ختم دلا دیا. یہی حق ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں, دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ قبر میں لیٹا, رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے قبر میں کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ, کوئی نیک عمل نہیں کیا, میرا جنت میں درجہ کیوں تو نے بلند کر دیا. جنت میں درجہ کسی وجہ سے بلند ہوگا, یا اللہ یہ درجہ بغیر وجہ کے بلند ہو گیا, یہاں میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے تجھے معلوم نہیں, تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کر رہا ہے, تیرا بیٹا تجھے یاد کر رہا ہے. ایمان والو جن کے ماں باپ چلے گئے روزانہ قرآن کریم پڑھ کے یاد کرو, استغفار کر کے یاد کرو, کلمہ طیبہ پڑھ کے یاد کرو, انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے کسی کے لیے اولاد کے مقدر میں اللہ کے لوح محفوظ پہ نافرمان لکھا ہو. آپ اپنے ماں باپ کو کلمہ شریف پڑھ کے, درود پاک پڑھ کے, قرآن کریم پڑھ کے یاد کریں. ایک دن درجہ بلند ہوگا, دوسرے دن, تیسرے دن, 5ویں دن, 7ویں دن, آخر کبھی نہ کبھی ماں باپ قبر میں راضی ہوں گے. اور جس دن وہ قبر میں راضی ہوں گے اللہ لوح محفوظ سے نافرمان مٹا کے فرما بردار لکھ دیتا ہے. آئیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, انہیں راضی کریں. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کے استغفار کر کے انہیں یاد کریں. جو بندہ ایسے کرتا ہے اللہ پھر شاید ہمارے لیے کوئی ایسا پیدا کر دے جو ہماری قبر کی نجات کا سبب بن جائے. موضوع تھا آج کے دور میں ہمارا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک. یہ نبی کریم کی احادیث مبارکہ کی, بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں میں نے وہ چیزیں چند ایک پیش کر دی
کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ جنت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، رب اسے عمر میں برکت دیتا ہے اور دیگر انعامات ملتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں، جنت میں نبی کا پڑوس مل جاتا ہے۔ اگر تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اگر یہ نعمتیں نہیں ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، سوچیں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما دے گا۔ خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور آج کی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں قائد اعظم کالج کے جملہ سٹاف کو، پرنسپل صاحبان کو، بزم سلطانیہ کے دیگر رفقا کو، تمام اراکین کو جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ وحدہ لا شریک ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پاک پروردگار ہماری آج کی اس محفل پاک کو قبول فرما۔ کریم اللہ جو تلاوت کلام ثنا خوانی ہوئی تیرے نبی کے دین کی، کریم اللہ اس سب کو قبول فرما۔ جو کلام پاک پڑھا گیا، جو ناول محاضر پیش کیا گیا، جن دوست احباب بزرگوں بھائیوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، مولا قائد اعظم کالج کے جملہ اراکین، ان کے طلباء، ان کے اساتذہ، ان کے دیگر افراد پہ، اعزاء و اقارب پہ مولا سب پہ مہربانی فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین جمع ہیں ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں جنت لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے بھی حاضرین جمع ہیں مولا ہم سب کے دین و ایمان کو سلامت فرما، اپنے نبی کے ماں باپ کی سچی سچی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ کریم اللہ اپنے نام شافی کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنے نام رزاق کا واسطہ ہر ایک کو کھلا رزق عطا فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگار جن دوست احباب بزرگوں بھائیوں نے آج اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، انتظامات کیے، مولا جو اس ادارے کے ڈائریکٹر صاحبان دیگر افراد ہیں مولا ان پر بھی مہربانی فرما، ہر ایک پہ کرم فرما۔ مولا جو دوست احباب دور و نزدیک سے آئے مولا ہر ایک پہ کرم فرما، دلی تمنائیں پوری فرما، جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو مانگتے ہیں عطا فرما۔ مولا ہماری خالی جولیاں بھر دے، اپنے کرم سے سرفراز کر دے۔ مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کے وقت سنوار دے، مولا بچیوں کے بگڑے مقدر سنوار دے۔ کریم اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ماں باپ کا فرما بردار کر دے، اطاعت شعار کر دے۔ اے قادر و قیوم اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سچی سچی سمجھ عطا کر دے، دین پر چلنا نصیب کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا من بيدك مقاليد السماوات والارض، يا من بيدك مفاتيح السماوات والارض، يا من بيدك خزائن السماوات والارض، يسر لي يا الله خزائن السماوات والارض كلها بجاه من بعثته رحمة للعالمين وجعلته شفيعا للمذنبين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
جستجو میں مرنا تیری جستجو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے پاپا کا وسیلہ میرے شاش سب کا بینا ہمیں خلق میں بسایا ہمیں خلق میں بسایا مدنی مدینہ